بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 3 دن اور 3 راتیں ہمارا معمول یہی رہا۔ دن ارونا کے گھر گزرتا اور رات مال گاڑی کے ڈبے میں۔ ایک روز بنگالی اخباروں میں پھر ہماری خبر چھپی، ہم دونوں کے فوٹو بھی چھپے۔ ہمیں زندہ یا مردہ پولیس کے حوالے کرانے والے کو 1000 روپے کا اعلان بھی چھپا اور ساتھ لکھا تھا کہ دونوں مفرور مجرم ابھی چٹاگانگ کے علاقے میں ہی ہیں اور اس علاقے کی ناکہ بندی کر لی گئی ہے۔ خبر کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان خطرناک مجرموں کو جو پناہ دے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ احمد علی نے یہ خبر پڑھ کر مجھے سنائی اور ہنس کر بولا، انگریزوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا اس علاقے کی ناکہ بندی کی جا سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گھوڑ سوار پولیس اس علاقے میں گشت پر رہتی ہوگی۔ پولیس جو کچھ بھی کر رہی ہے اسے کرنے دو۔ احمد علی، میں نے کہا، ہمیں ان لوگوں کی فکر کرنی چاہیے جنہوں نے ہمیں پناہ دے رکھی ہے۔ اگر یہاں پکڑے گئے تو ارونا کا باپ پھانسی چڑھ جائے گا، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ میں زخموں میں بہت آرام محسوس کر رہا ہوں۔ 2 دن اور۔ احمد علی نے کہا، اگر زخموں میں ذرا سی بھی کسر رہ گئی تو ان میں پیپ پڑ جائے گی۔ ارونا کا باپ ہر روز میرے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کرتا تھا۔ میرا خون جو نکل گیا تھا اس نے مجھے کچھ کمزور کر دیا تھا، لیکن اب میں آرام سے چل پھر سکتا تھا۔ 4تھی رات کا واقعہ ہے۔ ہم مال گاڑی کے ڈبے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس کا لوہے کا دروازہ کھلا تو ہم دونوں جاگ اٹھے اور رائفلیں سنبھال لی۔ ارونا کا بھائی علیم ڈبے میں آیا۔ ہمارے گھر میں پولیس آئی ہے، اس نے کہا، ایک انگریز ہے اور 4 دیسی سپاہی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اسٹیشن کا کانٹے بدلنے والا ہے، شاید اس نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی۔ آپ ادھر سے ہی نکل جائیں، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے، میں چھپ کر آیا ہوں۔ پولیس نے کوارٹر کے دونوں کمرے، غسل خانے اور باورچی خانہ دیکھا ہے۔ اب وہ صحن میں ابا جان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں پچھلے دروازے سے آپ کے پاس آ گیا، آپ بھاگ جائیں، میں اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ ارونا کے باپ اور اس کے کنبے کے افراد کے سوا وہاں ہماری موجودگی کا کسی کو علم نہیں تھا۔ کانٹے والے نے شاید ہمیں دیکھ لیا تھا، وہ ہندو تھا۔ علیم ڈبے سے کود گیا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، ہم ان سب کو ختم کر سکتے ہیں اور ارونا کو، اس کے باپ، ماں اور بھائی کو پھانسی چڑھا سکتے ہیں۔ احمد علی نے کہا، عقل سے کام لو خانو، میں پرانا پولیس مین ہوں، بستر لپیٹو اور یہ اپنے ساتھ لو اور نکلو یہاں سے۔ ہو سکتا ہے پولیس ادھر آ جائے۔ ڈبے میں بستر دیکھ کر انگریز افسر کو یقین ہو جائے گا کہ ہم یہاں تھے۔ ہم نے بستر لپیٹے، اٹھائے اور ڈبے سے نکل گئے۔ اسٹیشن ماسٹر کے گھر میں ہنگامہ ہوگا، باہر خاموشی تھی۔ اس ویران اسٹیشن پر اور کون ہو سکتا تھا؟ اسٹاف کے گنتی کے آدمی تھے جو اپنے کوارٹروں میں سوئے ہوئے تھے۔ ہم ایک طرف کو نکل گئے اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ احمد علی نے کہا کہ ہم دور نہیں جائیں گے، 2 دن کہیں چھپے رہیں گے اور جب خطرہ ٹل جائے گا تو ارونا کے گھر کی خبر لے کر جائیں گے۔ یہ ہم کوئی 1 میل دور جا کر ایسی جگہ رک گئے جہاں صرف سانپ ہی جاتے ہوں گے۔ چٹانوں کی کمی نہیں تھی اور جنگل اتنا گھنا کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم ایک بلند اور ڈکی چھپی جگہ جا پہنچے، بستر بچھائے اور لیٹ گئے۔ آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں جنگل میں پھیل رہی تھیں۔ اٹھ کر دیکھا، چھوٹے چھوٹے درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں، ان میں بڑے درخت بھی تھے اور ارد گرد چٹانیں تھیں جو اونچی گھاس اور چھوٹے درختوں سے ڈکی ہوئی تھیں۔ ہمارے تعاقب میں وہاں تک کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آرام کرو خانو، آرام کرو، احمد علی نے کہا، یہاں ہم بھوکے نہیں رہیں گے۔ وہ دیکھو ناریل اور پپیتے کے درخت، تم زخمی ٹانگ کو آرام دو، میں تمہیں ناشتہ کراتا ہوں۔ وہ بلندی سے اتر گیا اور غائب ہو گیا۔ بہت دیر بعد آیا، اس نے 3-4 ناریل اور 3-4 پپیتے اٹھا رکھے تھے۔ ہم نے سارا دن وہیں گزار دیا، رات بھی وہیں گزاری۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ رات کو پھر اسٹیشن پر جائیں گے اور ارونا کے گھر کی خبر لیں گے کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کنبے نے ہمارے لیے جو قربانی دی تھی، ہم اس کا صلہ دینا چاہتے تھے۔ ہم دونوں نے یہاں تک سوچ لیا تھا کہ اگر پولیس ارونا کے باپ کو اپنے ساتھ لے گئی تو ہم جان کی بازی لگا کر اسے پولیس سے چھڑا لائیں گے، لیکن ایک اور رات گزر جانے دو۔
احمد علی نے کہا ہم پولیس کو ملے نہیں، ہو سکتا ہے کہ پولیس چلی گئی ہو، لیکن خطرہ یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن ماسٹر کے گھر پر نظر رکھنے کا کوئی انتظام کر گئی ہو۔ 1-2 رات بعد پولیس کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جا چکے ہیں اور اب یہاں نہیں آئیں گے۔ میرا خیال تھا کہ آج ہی رات چل کے دیکھ لیتے ہیں، خطرہ مول ہی لینا ہے تو کل پرسوں کی بجائے آج ہی صحیح۔ لیکن احمد علی میرا استاد تھا، وہ پولیس میں بڑی لمبی سروس کر چکا تھا، وہ ہر بات تجربے کی روشنی میں کرتا تھا جو میں مان لیا کرتا تھا۔ ہم جس رات اس جنگل سے نکل کر ارونا کے باپ کے دروازے پر پہنچے، ہمیں ایسا کوئی یقین نہیں تھا کہ وہاں پولیس یا پولیس کا کوئی مخبر نہیں ہوگا۔ ہمیں وہاں جانا اور ان لوگوں کو دیکھنا تھا۔ اس فرض پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ احمد علی نے دروازے پر دستک دینے کی بجائے کوارٹر کے ایک طرف جا کر کھڑکی پر آہستہ آہستہ ہاتھ مارا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ احمد علی اور خانو۔ احمد علی نے دھیمی آواز میں کہا۔ پچھلا دروازہ کھلا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ دروازہ ارونا کے باپ نے کھولا تھا۔ ارونا اور اس کی ماں بھی جاگ اٹھی۔ علیم بچہ تھا، گہری نیند سویا رہا۔ انہوں نے لالٹین جلائی۔ ہم نے ان کے بستر اٹھا رکھے تھے، وہ چارپائی پر رکھ دیے۔ آپ لوگ واپس کیوں آ گئے ہیں؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ خیریت سے تو ہیں؟ احمد علی نے کہا، ہم یہاں قریب ہی چھپے رہے ہیں، آپ کے بستر بھی واپس کرنے تھے اور اب ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ میں نے کہا، آپ پر کیا گزری ہے؟ نیت صاف ہو تو خدا مدد کرتا ہے، ارونا کے باپ نے کہا۔ اس رات ہمارا دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ ہمارے ہاں آدھی رات کو کون آتا ہے؟ آپ آتے تھے اور اب میں دستک کے انداز سے سمجھ گیا کہ پولیس آئی ہے۔ میرا سارا کنبہ جاگ اٹھا۔ میں نے سب سے کہا کہ خدا کو یاد کرو، وہی مدد کرے گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ کہنا ہم کسی مفرور ملزم کو نہیں جانتے، نہ کسی کو دیکھا ہے۔ میں نے بتی ہاتھ میں لی، دروازہ کھولا۔ میں صرف خاکی وردی اور ایک ہاتھ میں ریوالور دیکھ سکا۔ مجھے آگے سے دھکا پڑا۔ میں 2-3 قدم پیچھے آ گیا، تب دیکھا کہ وہ انگریز پولیس انسپیکٹر تھا، اس کے ساتھ ایک ہندو سب انسپیکٹر اور 3 کانسٹیبل تھے۔ یہ سب صحن میں آ گئے۔ ان کے پیچھے اس اسٹیشن کا کانٹے والا تھا۔ انگریز افسر نے کہا کہ مفرور ملزموں کو باہر نکالو۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ مفرور ملزم یہاں کہاں؟ میرا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ انگریز انسپیکٹر نے سب انسپیکٹر سے کہا، چلو کوارٹر کی تلاشی لو۔ انہوں نے دونوں کمروں میں گھوم پھر کر دیکھا، غسل خانے، بیت الخلا اور باورچی خانے میں بھی گئے۔ پھر انہوں نے چارپائیوں کے نیچے دیکھا۔ ہندو سب انسپیکٹر ریوالور ہاتھ میں لیے چھت پر چلا گیا اور مایوس واپس آیا۔ انہیں یہاں کچھ نہ ملا تو ارونا اس کی ماں اور حلیم کو ڈرایا دھمکایا۔ انہوں نے انکار کے سوا کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے صحن میں لے آئے۔ انگریز انسپیکٹر نے اندر سے کرسیاں منگوائیں۔ وہ اور سب انسپیکٹر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کانسٹیبل کھڑے رہے۔ مجھے ملزموں کی طرح فرش پر بٹھا دیا گیا اور انگریز نے ارونا کو بلا کر اسے کہا کہ تمہیں اغوا کر کے لے جایا گیا تھا۔ جہاں مفرور ملزم محمد خان موجود تھا اور ہیڈ کانسٹیبل احمد علی کا بھی مجرموں کے اس گروہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں محمد خان کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی تھی اور اس نے تمہیں قتل ہونے سے بچایا تھا۔ ہم نے جن ملزموں کو گرفتار کیا ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک آدمی تمہیں خراب کرنا چاہتا تھا، لیکن محمد خان نے اسے قتل کر کے تمہیں بچا لیا تھا۔ کانٹے والے نے پولیس کو اطلاع دی ہے کہ محمد خان اور احمد علی کو تم نے پناہ دی ہے۔ ہم اس اطلاع کو اس لیے ٹھیک مانتے ہیں کہ محمد خان نے تمہارے ساتھ جو بھلا کیا ہے، تم نے اس کا صلہ دینے کے لیے ان دونوں کو ضرور پناہ دی ہوگی۔ ارونا عقل والی لڑکی ہے، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا ایمان اور اخلاق کتنا پکا ہے۔ وہ اس انگریز سے ذرا بھی نہ ڈری۔ اس نے کہا کہ میں نے انسپیکٹر منصور کو یہی بیان دیا تھا، آپ کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن محمد خان مجھ سے یہ صلہ مانگتا تھا کہ میں اس کی داشتہ بن جاؤں اور اس کے ساتھ پنجاب چلی جاؤں۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، لیکن میں نے اسی رات چھاپا مروایا اور محمد خان بھاگ گیا۔ مجھے اس شخص کی صورت سے نفرت ہے۔ اگر وہ یہاں آتا تو میں اسے دھوکے میں اپنے گھر رکھ کر پولیس کو اطلاع دے دیتی۔ انگریز انسپیکٹر نے ارونا پر بہت جرا کی، لیکن ارونا پکی رہی۔ انگریز کو تسلیم کرنا پڑا کہ ارونا نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے کانٹے والے سے پوچھا کہ کہاں ہے مفرور
मुल्जम, तुम कहते थे कि तुमने खुद देखे हैं। कांटे वाला खौफ से कांपने लगा, उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। उसने कहा, साहब बहादुर, मुझे एक और शक है। साइडिंग की लाइन पर माल गाड़ी के 2 डिब्बे खड़े हैं, वहां चलकर देखे। मैंने एक रात इन्हें डिब्बों के पास खड़ा देखा था। मेरा ख्याल था कि वो दोनों इस क्वार्टर में होंगे। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने कहा, चलो डिब्बे देखते हैं। इन्होंने मुझे फिर साथ ले लिया। मेरा तो दम खुश्क हो गया। उस वक्त तुम दोनों डिब्बे में सोए हुए थे। तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं थी। मुझे अपना अंजाम भी नजर आने लगा था। मैं उनके साथ डिब्बों की तरफ जा तो रहा था, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे और मुझसे चला नहीं जाता था। अंग्रेज ने सबसे पहले वही डिब्बा खोला जहां तुम छुपे हुए सो रहे थे। अंग्रेज डिब्बे पर चढ़ गया। उसके पास टार्च थी। सब इंस्पेक्टर भी डिब्बे में गया। मुझे अब ये नजर आ रहा था कि अंग्रेज डिब्बे में मेरी तरफ करके गोली चला देगा, मगर वो डिब्बे में से कूद आया और दूसरे डिब्बे की तरफ चल पड़ा। इस डिब्बे को भी अंदर से देखकर वो बाहर आ गया। उसने कांटे वाले के मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और पूछा कि तुमने गलत इतला क्यों दी है। वो तो चुप रहा। मैंने जब देखा कि तुम दोनों डिब्बे में नहीं हो तो मैंने अंग्रेज से कहा, साहब बहादुर, ये शख्स कांटे वाला बदमाश आदमी है। ये हिंदू भी है। आप जानते हैं कि हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये ड्यूटी से अक्सर गैर हाजिर रहता है। मैं इसे डांट डपट करता रहता हूँ। 4-5 रोज गुजरे हैं। मैंने इसे कहा था कि मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। इसने मेरी बीवी और जवान बेटी की बेइज्जती कराने के लिए आपको झूठी इतला दे दी। मेरा झूठ काम कर गया। अंग्रेज इंस्पेक्टर उसे धक्के देता अपने साथ ले गया। वो अभी तक वापस नहीं आया। उसे शायद झूठी इतला देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के जाने के बाद मैं खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने क्वार्टर में आया तो मुझे मेरे बेटे हलीम ने बताया कि जब अंग्रेज इंस्पेक्टर सहन में अरुणा का बयान सुन रहा था, उस वक्त वो तुम्हें इतला दे आया कि पुलिस आई है। ये मौजज़ा था मेरे अजीज दोस्तों, ये मौजज़ा था। अब आपको परेशान करने कोई नहीं आएगा। मैंने कहा, आपको अगली सुबह घर में और गाड़ी के डिब्बे में जाकर देख लेना चाहिए था कि हमारी कोई निशानी न रह गई हो। अंग्रेज इंस्पेक्टर कांटे वाले के साथ फिर आ सकता है। मैंने देख लिया था। अरुणा के बाप ने कहा, मैं हैरान हूँ कि अंग्रेज इंस्पेक्टर को भी पता नहीं चला कि इस डिब्बे के सारे फर्श पर गर्द और कूड़ कबाड़ बिखरा हुआ है और एक कोने में कुछ फर्श साफ क्यों है। तुम अक्लमंद होकर बिस्तर अपने साथ ले गए थे। मैंने इस जगह को साफ ही रहने दिया है ताकि अंग्रेज इंस्पेक्टर फिर आकर डिब्बा देखे तो उसे शक न हो। लेकिन मैं इंस्पेक्टर मंसूर को उस्ताद मानता हूँ। इंस्पेक्टर मंसूर, मैंने और अहमद अली ने इकट्ठे कहा। फिर हमने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, इंस्पेक्टर मंसूर कल दिन को आया था, अरुणा के बाप ने कहा और अपनी बीवी से कहा, मुझे यकीन है कि इन दोनों ने खाना नहीं खाया, इनके लिए कुछ तैयार कर दो। बीवी बावर्ची खाने में चली गई। अरुणा हमारे पास बैठी रही। इंस्पेक्टर मंसूर का नाम लेकर आपने हमें परेशान कर दिया है। अहमद अली ने कहा, उसकी पूरी बात सुनाएं और जल्दी सुनाएं। मैंने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। वो वाकई उस्ताद है। इंस्पेक्टर मंसूर यहाँ आपको पकड़ने नहीं आएगा। अरुणा ने कहा, वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अरुणा, मैंने कहा, अगर उसे पता चल जाए कि उसके बाप ने किसी मफरूर मुल्जम को पनाह दी है तो वो अपने बाप को गिरफ्तार कर लेगा। उसे मालूम हो गया था कि आप लोग हमारी पनाह में रहे हैं। अरुणा के बाप ने कहा। मैंने और अहमद अली ने इस तरह अरुणा के बाप की तरफ देखा जैसे उसने हाथ में छुरी लेकर कहा हो कि वो हम दोनों को ज़िबा कर देगा। हमारी ठहरी हुई आंखों में सवाल था। इन्हें बता दो अरुणा। अरुणा के बाप ने कहा। अंग्रेज इंस्पेक्टर के छापे के अगले रोज इंस्पेक्टर मंसूर आ गया। अरुणा ने कहा, वो इससे पहले यहाँ आ चुका है। वो दोपहर के वक्त आया। पहले वो स्टेशन पर अब्बा जान के पास गया था। इनसे उसने आप दोनों के मुतल्लिक पूछा तो अब्बा जान ने कहा कि आप दोनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अगर आप जबरदस्ती हमारे यहाँ छुपते तो हम किसी न किसी तरह पुलिस को इतला दे देते। अब्बा जान से मिलकर वो यहाँ आ गया। अम्मी जान से उसने इजाजत ली कि वो मेरे साथ अलग बात करना चाहता है। आप जानते हैं कि मेरे दिल में इंस्पेक्टर मंसूर का कोई डर नहीं। उसने मेरे साथ पुलिस इंस्पेक्टरों की तरह बात न की। कहने लगा कि तुम्हारे अब्बा जान ने बताया है कि मोहम्मद खान और अहमद अली तुम्हारे घर में नहीं ठहरे। जो अंग्रेज इंस्पेक्टर यहाँ आया था उसने तुम्हारी बातों को सच मान लिया है, लेकिन मैं
کانٹے والے سے ملا۔ کانٹے والے کو انگریز انسپیکٹر نے غلط اطلاع دینے کے جرم میں حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے غلط اطلاع کیوں دی ہے اور اسے اسٹیشن ماسٹر سے کیا دشمنی ہے۔ انسپیکٹر منصور نے ارونا کو کانٹے والے کا جو بیان سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کانٹے والے نے بتایا کہ وہ رات کو اپنے کوارٹر سے باہر نکلا تو اسے کسی کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ 3 آدمی تھے جو مال گاڑی کے ڈبوں کی طرف جا رہے تھے۔ کانٹے والا رک گیا، ایک آدمی آیا۔ کانٹے والے نے راستے میں رک کر دیکھا وہ اسٹیشن ماسٹر تھا۔ کانٹے والے نے اس سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کون تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا کہ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ کانٹے والا حیران ہو کر اسٹیشن ماسٹر نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ کانٹے والا شہر کی تاریکی میں اپنی ڈیوٹی کے لیے اٹھا اور باہر آیا۔ اس نے 3 آدمی ڈبوں کی طرف سے اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر کی طرف جاتے دیکھے۔ وہ کوارٹر میں داخل ہو گئے۔ کانٹے والے کو کچھ شک ہوا۔ اس نے کوارٹر کی کھڑکی میں سے جھانکا۔ اسے 2 اجنبی نظر آئے، دونوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ اس نے بنگالی اخبار میں میری اور احمد علی کی تصویر دیکھی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ میرا حلیہ اور کادبت الگ تھلگ لگتا تھا۔ وہ غریب آدمی تھا۔ 1000 روپیہ اس زمانے میں اتنی بڑی رقم تھی جو ایک کانٹے والے کے تصور میں بھی نہیں سما سکتی تھی۔ اس نے کسی کے ساتھ مشورہ کیے بغیر شام کے بعد قریبی تھانے میں اطلاع کر دی۔ تھانے والوں کو حکم ملا ہوا تھا کہ مفرور ملزموں کی اطلاع ملے تو کسے اطلاع دینی ہے۔ اس کے مطابق تھانے دار نے پولیس کی اسپیشل برانچ کو اطلاع دے دی مگر اسٹیشن پر انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ الٹا کانٹے والا پھنس گیا۔ انسپیکٹر منصور کو ہم جانتے تھے، ڈیوٹی اور تفتیش کے معاملے میں وہ جنونی تھا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس نے مجھ پر اور بعد میں احمد علی پر باتوں باتوں میں کس طرح شک کیا تھا۔ بن مندر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، پھر وہ حکم کے بغیر بن مندر کی جاسوسی کے لیے چل پڑا تھا۔ اب بھی وہ اپنے طور پر ارونا کے باپ کے ہاں آ گیا۔ وہ اسپیشل برانچ میں تھا۔ ارونا نے ہمیں اس کی باتیں سنائیں جو اس نے ارونا کے ساتھ کی تھیں۔ تمہارے ابا جان نے تو کہہ دیا ہے کہ محمد خان اور احمد علی یہاں نہیں آئے اور ان کا تم لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ انسپیکٹر منصور نے ارونا سے کہا لیکن مجھے بڑا پکا شک ہے۔ آپ کا شک صحیح نہیں، ارونا نے اسے کہا۔ آپ کو شاید یہ شک ہے کہ بن مندر میں محمد خان کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ آپ کے دل میں یہ شک اس لیے پیدا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد خان نے بن مندر میں میری عزت بچائی تھی اور میری جان بھی، اور میرے دل میں محمد خان کی بہت قدر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور مفرور ملزم یہاں آئے گا تو میں اسے بھی پناہ دوں گی۔ اگر محمد خان اکیلا آ جائے تو؟ انسپیکٹر منصور نے پوچھا۔ ارونا گہری سوچ میں کھو گئی۔ انسپیکٹر منصور نے اپنا سوال دہرایا۔ ارونا نے سر اٹھایا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ مجھ سے ڈرو نہیں ارونا، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا، تمہارے ساتھ میرا بھی کچھ تعلق ہے اور یہ تعلق پولیس اور مشتبہ والا نہیں، یہ جذباتی تعلق ہے۔ میں ارونا رک کر بولی، میں محمد خان کو چھپا لوں گی، اسے گرفتاری سے بچانے کی کوشش کروں گی، وہ یہاں نہیں آیا۔ منصور صاحب، میں اس جواب سے مطمئن ہونے والا آدمی نہیں ارونا، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتی میں کیسا آدمی ہوں، میرا کردار ہے اور ایمان ہے، یہی مجبوری میری ہے۔ ارونا نے کہا، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے۔ معلوم نہیں خدا نے میری ذات میں کیا فالتو قوت بھر دی ہے، جیسے میرے اندر خدا نے آگ بھر دی ہو۔ یہ شاید ایمان کی آگ ہے۔ میں آپ کی طرح تعلیم یافتہ نہیں، بس لکھ پڑھ سکتی ہوں۔ جس بن مندر کے قریب پولیس جاتے گھبراتی تھی، اسے میں نے آگ لگا دی ہے۔ کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ وہ میں تھی جس نے رائفلوں اور پستولوں کے منہ کھول دیے اور ایک بے حد خطرناک راز کو ننگا کر دیا ہے؟ پھر بھی میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتی میں کیا ہوں۔ تم اسلام کی بیٹی ہو، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ تم بنگالی نہیں ہو۔ میں بھی بنگالی نہیں ہوں، لیکن یہ دھرتی جس پر ہم دونوں کھڑے ہیں، یہ بنگال کی سرزمین مسلمان
مسلمانوں کی زمین ہے۔ تم تو لکھ پڑھ سکتی ہو، اسلام کی جن بیٹیوں نے اسلام اور اپنے وطن پر جانیں قربان کی تھیں وہ سفید ان پڑھ تھیں۔ روح تعلیم سے نہیں، ایمان اور جذبے سے روشن اور قوی ہوتی ہے۔ تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسی تم ہو۔ میں تمہاری اس قوت سے واقف ہوں، اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ایک انگریز انسپیکٹر مان گیا ہے کہ یہاں کوئی مفرور ملزم نہیں آیا، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ارونا نے پوچھا۔ کیا آپ 1000 روپے کے انعام کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں؟ نہیں، انسپیکٹر منصور نے کہا، مجھے انگریزوں کا نہیں اللہ کا انعام چاہیے، لیکن اسے رہنے دو کہ مجھے کیا لالچ ہے۔ میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ محمد خان اور احمد علی 2 سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ شیطان کے چیلے اور شیطان کے ایلچی ہیں۔ وہ جہاں جائیں گے تم جیسی لڑکیوں کو اغوا، بے آبرو اور نیلام کریں گے، ڈنک ماریں گے، گروہ بنائیں گے اور وہی کچھ کریں گے جو بن مندر میں ہوتا رہا ہے۔ اور تم نے جو کہا ہے انگریز افسر مان گیا ہے، اسے میں تسلیم نہیں کرتا۔ انگریز خدا کے اتارے ہوئے فرشتے تو نہیں، لوگوں نے اسے عقیدہ بنا لیا ہے کہ جو عقل انگریزوں میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ میں اس شبے پر قائم ہوں کہ محمد خان اور احمد علی یہاں آئے تھے اور یہاں رہے ہیں۔ یہ آپ کا وہم ہے، ارونا نے کہا۔ آپ کو کیوں شبہ ہو رہا ہے؟ میں نے کانٹے والے سے 3 گھنٹے باتیں کی اور بات سے بات نکال کر بال کی کھال اتاری ہے، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ میں یہاں آیا تمہارے ابا جان سے ملنے سے پہلے میں نے مال گاڑی کے دونوں ڈبے اندر جا کر دیکھے۔ ایک ڈبے میں اگر مفرور ملزم نہیں رہے تو کوئی نہ کوئی وہاں ضرور رہا ہے۔ کون رہا ہے وہاں؟ کیا اسٹیشن کا کوئی آدمی اس ڈبے میں رہتا ہے؟ ایک کونے میں فرش صاف ہے۔ تمہارے ابا جان میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ انسپیکٹر منصور خاموشی سے کمرے میں ٹہلنے لگا اور ارونا اسے دیکھتی رہی۔ ارونا اچانک پھٹ کر بولی، منصور صاحب، اگر میں آپ کی مدد نہ کرتی تو بان مندر سے آپ کیسے نکل سکتے تھے؟ میرا وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ آپ کو شاید ابھی تک معلوم نہیں کہ آپ کا انجام کیا ہوتا۔ ارونا نے کہا، جس اثر سے ان لوگوں نے آپ کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا وہ اثر اس وقت اترتا جب آپ ڈاکو، رہزن اور بردہ فروش بن چکے ہوتے۔ آپ اسلام اور ایمان کی باتیں کرنے کے قابل نہ رہتے۔ یہ مجھے کیوں یاد دلا رہی ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو گناہوں کے دوزخ سے نکالا ہے اور آپ مجھے مشتبہ سمجھ کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ارونا کے لہجے اور انداز میں ڈر اور التجا کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس نے کہا، آپ اپنے انگریز افسر کو خوش کرنے کے لیے اسے کہہ آئے ہوں گے کہ آپ کو شبہ ہے اور اب آپ خود تفتیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ انسپیکٹر منصور نے چونک کر کہا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ارونا، جو بات مجھے پہلے کہہ دینی چاہیے تھی وہ میں اب کہوں گا۔ میں نے انگریز انسپیکٹر سے کہا تھا کہ مفرور ملزم تمہارے گھر پناہ نہیں لے سکتے، وہ مان گیا ہے۔ میں نے اس کے دل سے شک نکال دیا ہے۔ میں کانٹے والے کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا، وہ بے گناہ پھنس گیا ہے۔ اس کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ اگر مجھے تمہاری نیکی کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں، تمہارے ابا جان، تمہاری امی اور تمہارے بھائی کو پولیس ہیڈ کوارٹر میں بلوا لیتا۔ تم جانتی نہیں کہ وہاں فولاد بھی پگھل جاتا ہے۔ مجرم کی زبان اگر بند رہے تو اس کے اندر سے جرم خود بولتا ہے۔ لیکن ارونا، میں خود آیا ہوں، تمہیں بچانے آیا ہوں، تمہاری نیکی کا صلہ دینے آیا ہوں۔ مجھے سچی بات بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر اور تمہارے گھر کے کسی بھی فرد پر آنچ نہیں آئے گی۔ میں ان دونوں کو پکڑوں گا۔ یہ بتا دو کہ وہ کدھر گئے ہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ میری نیت کو سمجھو ارونا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں ذکر تک نہیں کروں گا کہ میں یہاں آیا تھا۔ ارونا نے سر جھکا لیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔